ہانشو ایک سنگ تراش تھا جو اس وقت ایک بہت بڑی چٹان پر اپنا تیشہ اور چھنی آزما رہا تھا۔ قریب ہی اس کے کچھ اور بھی اوزار پڑے تھے۔ یہ بڑا مشکل کام تھا۔ اس وقت سورج پوری شدت سے اس کے سر پر چمک رہا تھا۔ ہانشو کے دل سے آہ نکلی۔ وہ بولا، یا خدا، کبھی میری زندگی میں بھی ایسا دن آئے گا جب مجھے پورا دن کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ میں سارا دن آرام سے بیٹھ کر سستا رہوں گا اور مجھے یہ بھاری اوزار نہیں اٹھانے پڑیں گے۔ تبھی اس کے کانوں میں بہت سے لوگوں کی بولنے کی آوازیں سنائی دیں۔ ہانشو نے دیکھا کہ سڑک سے لوگوں کا ایک جلوس گزر رہا ہے۔ جب وہ لوگ نزدیک آئے تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے۔ جلوس کی داہنی طرف فوجی تھے جنہوں نے زرہ بختر پہن رکھے تھے اور کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار تھے، جبکہ جلوس کی بائیں جانب بادشاہ کے وزیر اور دربار کے مصاحب تھے جو بادشاہ کی کوئی بھی خدمت بجا لانے کے لیے تیار تھے۔ ہانشو کے آنکھ نے یہ نظارہ دیکھا تو بے اختیار اس کے دل میں خواہش ابھری کہ کاش وہ بھی بادشاہ بن جائے اور اس کے پاس بھی اسی طرح کے فوجی ہوں جو اس کے لیے کسی سے بھی لڑنے کے لیے تیار رہیں اور اس کی خدمت کے لیے مصاحب اور غلام ہوں جو ہر وقت اس کا کہنا مانیں۔ وہ حسرت سے بولا، اے خدا، کاش میں بادشاہ بن جاؤں۔ تبھی کسی نے اس کی کانوں میں سرگوشی کی، تو بادشاہ بن جاؤ۔ یہ سنتے ہی ہانشو کو محسوس ہوا کہ وہ ایک پتھر توڑنے والا سنگ تراش نہیں ہے جو سڑک کے کنارے بیٹھا ایک چٹان کو اپنے تیشے سے توڑ رہا تھا، بلکہ اب وہ بادشاہ بن چکا ہے۔ اس نے بھی اپنے جسم پر بھاری زرہ بختر پہن رکھی ہے۔ وہ گھوڑے پر سوار سڑک پر چل رہا ہے اور اس کے دائیں جانب فوجی اور ملازم چل رہے ہیں اور سب اس کے حکم پر سر جھکا رہے ہیں۔ وہ چلتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ قافلہ بھی، لیکن اس نے جو زرہ بختر پہنی ہوئی تھی وہ بہت بھاری تھی اور اس نے سر پر جو بھاری لوہے کا خود ٹوپی پہن رکھی تھی اس کے وزن سے بھی اس کا سر جھکا جا رہا تھا۔ گرمی سے وہ بہت کمزوری اور تھکاوٹ بھی محسوس کرنے لگا۔ اگرچہ وہ بادشاہ تھا لیکن اسے بھی دوسرے انسانوں کی طرح سورج کی تیز دھوپ تنگ کر رہی تھی۔ آخر اکتا کر وہ خود کہنے لگا، یا خدا، اگرچہ میں بادشاہ بن گیا ہوں لیکن سورج کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید دنیا میں بادشاہ ہی سب سے طاقتور ہوتا ہوگا، لیکن سورج مجھ سے زیادہ کہیں طاقتور ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھتا رہا اور سورج مسلسل اس پر آگ برساتا رہا۔ وہ سوچتا رہا کہ بادشاہ سے کہیں زیادہ طاقتور سورج ہے۔ آخر وہ بولا، اے خدا، کاش تو ہانشو کو سورج بنا دے۔ تبھی اس کے کان میں کسی نے سرگوشی کی کہ تو پھر سورج بن کے دیکھ لو، اور وہ فوراً وہاں سے بادشاہ جو اپنے مصاحب اور وزیروں کی فوج کے ساتھ چلا جا رہا تھا اپنے لاؤ لشکر سمیت غائب ہو گیا۔ ہانشو اب سورج بن چکا تھا جو آسمان پر پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ وہ زمین پر گرمی پہنچا رہا تھا اور چراگاہوں تک اس کی جذبات سے تپ رہے تھے۔ وہ نیا نیا سورج تھا، ابھی اسے معلوم نہیں تھا کہ کتنی گرمی زمین تک پہنچانی ہے۔ اس نے زمین پر شعاعوں کی پوری کے ساتھ پہنچا دیے جس سے چراگاہوں کے گھاس جل گئے اور وہ خشک بنجر ہو گئیں۔ گرمی کی شدت سے لوگ بلبلانے اٹھے، لیکن ہانشو کو یوں محسوس ہوتا جیسے وہ کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے رہا ہے۔ لیکن پھر اچانک بادل اس کے اور زمین کے درمیان آ گئے۔ اب اس کی شعاعیں زمین پر لوگوں اور شہروں تک نہیں پہنچ رہی تھیں۔ تب ہانشو نے سوچا کہ وہ سورج ہے اور اس کی شعاعیں کی تپش سب مانتے ہیں، لیکن یہ بادل تو اس سے بھی طاقتور ہیں۔ انہوں نے تو اس کی شعاعیں زمین تک پہنچنے سے روک دیں۔ وہ یہ سوچ رہا تھا، ادھر بادل مزید گہرے اور سیاہ ہو گئے۔ ہانشو بڑبڑایا اور کہا کہ اے خدا، کاش تو ہانشو کو بادل بنا دے، اور وہ فوراً وہ سورج جو کچھ لمحے پہلے زمین پر گرمی پھیلا رہا تھا اڑتا ہوا بادل بن گیا۔ وہ بارش برسا رہا تھا، سورج کی شعاعوں کو روک رہا تھا، بلکہ اس کے بہت زیادہ برسنے سے ندی نالوں میں سیلاب آ رہا تھا۔
اسے ابھی معلوم نہیں تھا کہ اسے کتنا برسنا ہے۔ وہ برستا رہا اور سیلابی پانی سے فصلیں تباہ ہوتی رہیں، چراہ گاہیں جوہڑوں میں تبدیل ہو گئیں، تیز ہوائیں چلنے لگیں جس سے درخت اجڑنے لگے، گھر زمین بوس ہو گئے۔ لیکن ہانشو نے ان سب چیزوں کا خیال نہیں کیا، بلکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ بہت اچھا کام ہے۔ لیکن اچانک اس کی نظر زمین پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ ایک سڑک کے کنارے ایک بڑی چٹان جمی کھڑی ہے، اور اسے اس آندھی اور طوفان سے کچھ نہیں فرق پڑتا۔ اس نے کہا، میں اتنا مضبوط ہوں کہ درختوں کو جڑ سے اکھاڑ سکتا ہوں، اور شہروں کو ملیے ملیٹ کر سکتا ہوں، اور فصلوں پر چراگاہوں کو پانی کے چوہڑ بنا سکتا ہوں، لیکن اس چٹان کو میری طاقت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی لیے یہ چٹان ضرور مجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ تب ہانشو کے منہ سے نکلا، اے خدا، کاش تو مجھے چٹان بنا دے۔ اس کے کانوں نے فوراً ایک سرگوشی سٹی، تو پھر چٹان بن جاؤ۔ وہ بادل نہیں رہا جو زمین پر برس رہا تھا، بلکہ اب وہ ایک چٹان ہے جو تبدیل ہو گیا تھا چٹان میں، جو سڑک کے کنارے سختی سے ساکت کھڑی تھی۔ اب اس سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ واقعی بہت مضبوط اور طاقتور ہے، لیکن ابھی وہ اس بات کا مزہ لے ہی رہا تھا کہ اسے تیشے اور چھینی کی آوازیں آنے لگیں۔ کوئی ان اوزاروں کے اس کے سر پہ بجا رہا تھا۔ تب اسے احساس ہوا کہ جتنی مرضی آندھی آئے اور طوفان آئے، برسا، لیکن یہ سب چٹان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ ایک سنگ تراش یا تیشہ باں جب چاہے اس کی صورت تبدیل کر سکتا ہے اور اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔ وہ بے اختیار بولا، اے خدایا، ہانشو کو سنگ تراشی بنا دے۔ پھر اس کے کانوں میں سرگوشی سنی، تو پھر بن جاؤ۔ جب ہانشو دوبارہ خود کو سڑک کے کنارے دیکھا، اس کے ہاتھ میں تیشہ اور دوسرے ہاتھ میں چھینی، اور چٹان اس کے سامنے۔ بادشاہ کا قافلہ تب تک گزر چکا، سورج کی چھاؤں کا راستہ ایک بادل روکے ہوئے کھڑا، لیکن بارش نہیں ہو رہی۔ تب ہانشو بولا، سورج بادشاہ سے زیادہ طاقتور ہے۔ سورج بادل سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن بادل سے طاقتور چٹان تھی، لیکن ہانشو یعنی انسان سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ پھر وہ اپنے کام میں جنت جت گیا۔ وہ مطمئن تھا اور سمجھا تھا کہ خدا نے دنیا میں جس چیز کو بھی بھیجا ہے، اسے خاص کام دے کر بھیجا ہے۔ تو کہانی کا عنوان یہ ہے کہ ہانشو کی سمجھ میں بات آ گئی اور وہ مطمئن ہو گیا۔ Thank you. Thank you. Thank you.